السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ 258 نمبر آیت ہے آج سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس شخص نے جھگڑا کیا تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ جھگڑا کرنے والا شخص کون ہے اور کس بارے میں یہ جھگڑا کر رہا تھا؟ یہ جھگڑا کرنے والا شخص ان کے دور کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، یہ بڑا مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں ان سے جھگڑا کیا، جس کو اللہ نے بادشاہی دی تھی۔ اب بادشاہی اللہ نے دی ہے اس بادشاہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے کسی چیز کا کنٹرول دے دے، کسی علاقے کا بڑا بنا دے، بادشاہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی سے بادشاہی چھین لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بندہ تھا جس کو میں نے بادشاہی دی، تو وہ حضرت ابراہیم کے رب کے بارے میں اس نے جھگڑا شروع کر دیا۔ کیا جھگڑا ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ اس کا جھگڑا حضرت ابراہیم کے رب کے بارے میں یہ تھا کہ کیا ہے تیرا رب، کیا کر سکتا ہے وہ، مجھ میں کون سی کمی ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ کر اس کو رب بنایا ہوا ہے؟ دنیا میں آج بھی بڑے بڑے نمرود ہیں، دنیا میں آج بھی بڑے بڑے فرعون ہیں جو دعوے دار ہیں، دعویٰ کیے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں اور لوگوں کے اوپر کالا جادو کر کر کے، جنتر منتر ٹونے کر کر کے وہ اپنا آپ منواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو اور اللہ کا حکم ہو اور جو اللہ چاہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جو تم چاہو وہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب جھگڑا کیا تھا کہ قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہوگا کہ کیا تیرے رب میں ایسی خوبیاں ہیں کہ جو مجھے چھوڑ کر تو نے رب بنایا ہوا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا وہ تو کس رب کی بات کر رہا ہے، میں خود زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اور آج بھی ایسے نمرود ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ فلاں ہمارے بڑے نے وہ فلاں کو زندہ کر دیا، فلاں کو مار دیا، حالانکہ یحیی و یمیت کا مطلب یہی ہے کہ زندگی دینے والی اور مارنے والی ذات صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، باقی سب جھوٹ ہے، پلندے گڑے ہوئے ہیں کہ فلاں نے اس کو ادھر مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں، اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کو یہ کر دیا، اس کی زندگی ختم۔ بہت ساری کہاوتیں اور قصے بنائے ہوئے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نکال کر فرعونوں اور نمرودوں کی محبت ڈالنے کے لیے۔ اب اس نے کہا کہ تیرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے تو میں بھی تو زندہ کر لیتا ہوں اور مار بھی لیتا ہوں۔ آج کل لوگوں کے یہ دعوے نہیں ہیں کہ ایک مرد اور عورت کی آپس میں شادی ہوئی، نکاح ہوا، ان کا ملاپ ہوا، اللہ نے ان کو اولاد دی، تو لوگ جھوٹی شہرتیں پھیلانے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہمیں بیٹا ملا ہے، فلاں جگہ سے ہمیں بیٹی ملی ہے۔ ان کو ہزار بار کہہ لیں کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور،
کہ یہ تو بیٹیاں بیٹے تو اللہ دیتے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ادھر جا کے بیر کھاؤ، فلاں جگہ پہ جا کے نمک لے کے آؤ، فلاں جگہ پہ جا کے غسل کرو پانی میں، ٹھیک ہے، فلاں جگہ پہ جاؤ تمہیں بیٹا ملے گا. ایسے لوگ دعوے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے جیسے منہ بند کیا نا نمرود کا، ان لوگوں کے بھی ایسے ہی کرنے چاہیے. کیسے بند کیا؟ جب اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پھر کیا جواب دیا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ہاں، میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے، اگر تو واقعی اتنا طاقتور ہے تو پھر کل مغرب سے سورج کو لا. فبہت الذی کفر، وہ جو کافر تھا وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے. اب جب آپ کو کوئی کہے نا کہ فلاں جگہ پہ ہم گئے اور ہمیں بیٹا ملا اور ادھر سے یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے، تو کیا ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ میاں بیوی کا ملنا اور شادی ہونا اور اس سے اولاد ہونا یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر کوئی اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ کسی مرد سے اولاد پیدا کرو، جیسے اللہ نے حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا تھا علیہم السلام. پھر پتہ چلے نا کہ یہ کچھ کرنے کے مالک بھی ہیں. ایسے تو ہندو بھی گائے کے سامنے جاتے ہیں اور جھکتے ہیں اور پیشاب پیتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بیٹا مجھے گائے نے دیا ہے. تو کیا گائے بھی دیتی ہے بیٹے؟ یہ صرف ان کے غلط عقائد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا منہ کیسے بند کیا کہ جاؤ مشرق سے میرا رب سورج لاتا، تم مغرب سے لاؤ. تو اس لیے یہ سب جھوٹی کہاوتیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ ہی بیٹے دیتے ہیں، اللہ ہی علی کل شیء قدیر، اللہ ہی سب کچھ کرتے. یہ تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے. تو وہ بڑا حیرت زدہ ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا یہ حضرت ابراہیم نے. پھر اس کو بات نہیں آئی کوئی بھی. پھر آخر کار ان کا فیصلہ کیا تھا؟ قالوا حرقوا، اس کو جلا دو، ختم کر دو. کیونکہ شروع سے لے کر آج تک